نہیں کی. کبھی رات کو کال آ رہی ہے, کبھی دن کو, کبھی لاہور گنڈا پور صاحب سے بات ہو رہی ہے, کبھی سردار منصور صاحب کو کال آ رہی ہے کہ آپ تو اچھے بھلے ہمارے ووٹر تھے, فری میں ہر دفعہ ہمیں ووٹ دے دیتے تھے, اس دفعہ آپ کو ہو کیا گیا ہے, کیوں ہمیں ایرانے پہ تلے ہوئی ہیں, مہربانی کریں اور اپنے امیدواروں کو ہمارے حق میں بٹھا دیں. ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان عوامی تحریک اور جموں کشمیر عوامی تحریک کا ووٹ ایک فیصلہ کن حیثیت اختیار کر چکا ہے. آپ کروڑ روپے لگا کر میڈیا کو مینوپولیٹ کر کے رات کے خبر نامے میں اپنا شیئر لے کر ان لیڈر جو پاکستان کی قوم کو لوٹ کے کروڑوں روپے سے ووٹ خرید رہے ہیں اور بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, ان سے آپ میڈیا چینلز کے اوپر جا کے اپنی سپیس تو لے سکتے ہیں, نیوز چینلز کے اندر اپنی حیثیت تو منوا سکتے ہیں, لیکن میدان کے اندر آپ کو اس دن پتہ چلے گا جب 25 جولائی کی شام آئے گی. اس دفعہ انشاءاللہ جموں کشمیر عوامی تحریک آپ کو ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والی ہے. آپ آج خبر نامے کے اندر تو ہمیں کوریج نہیں دے رہے, ہمیں پتا ہے کہ وہاں کروڑوں روپے چلا ہوا ہے, بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بکتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا کی طاقت سے ہماری کمیونیکیشن سسٹم, ہمارے 1-to-1 رابطہ اور ہمارے تنظیمی نیٹ ورک کی طاقت سے انشاءاللہ ہم گھر گھر تک اپنا پیغام پہنچائیں گے اور 25 جولائی کی شام کو آپ کو ایک سرپرائز دیں گے. یہاں پر 2 سابقہ وزرائے اعظم کے مقابلے میں ہمارے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں. ایک کا بیٹا یہاں لڑ رہا ہے, ایک سابقہ, اور پچھلا جو حلقہ ہمارا بیرسٹر سلطان صاحب 16 سینٹی گریڈ اے سی کے اوپر بھی پسینے آئے ہوئے ہیں. راجہ نعیم ٹھاکر صاحب, آپ نے میدان کے اندر کھڑے ہو کے بڑے بڑے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں. کیوں؟ ادھر آئیے گا سامنے ذرا, ہزاروں لوگ آپ کو سن رہے ہیں یہاں فیس بک پر, اور لائیو جا رہا ہے ہمارا یہ پروگرام بہت سارے میڈیا چینلز, فیس بک چینلز کے اوپر. ہم اپنی آواز سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہم کروڑ روپیہ لگا کر ہم نہیں خریدیں گے آپ کے میڈیا ہاؤسز کو. یہ جو مریم نواز اور بلاول بھٹو, اور ابھی 2 دن بعد یہاں پر ایک جیوتن خان بھی آنے والے ہیں, جلسہ کرنے والے ہیں, سن لیں ہماری تنظیمی طاقت کو دنیا مانتی ہے, اور انشاءاللہ جموں کشمیر عوامی تحریک 25 جولائی کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اپنے اس تنظیمی نیٹ ورک کی پاور سے آپ کو یہ بتا دے گی کہ ہمارا ووٹ ایک فیصلہ کن ووٹ ہے. اب انشاءاللہ اقتدار کے فیصلے ہم کریں گے. ہم نے آپ کو انقلاب مارچ اور دھرنوں کے اندر یہ اپنی پاور اور طاقت دکھا دی تھی, آج ہم آپ کو انتخابی میدان کے اندر بھی اپنی قوت اور طاقت دکھائیں گے. آپ ذرا انتظار کریں. میں حیران ہوں یہ کتنے بے غیرت لوگ ہیں کہ اربوں روپے چوری اور کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں ان کے کورٹس کے اندر, اور اس کے باوجود سینہ تان کے کھڑے ہیں اور لوگوں کی سے بات کرتے ہیں کہ ووٹ ہمیں دو. تمہیں شرم اور حیا آنی چاہیے کہ تم 14 لوگوں کے قاتل ہو, تم نے پاکستان کو لوٹا ہے, اربوں روپے کے کیسز پاکستان کی کورٹس کے اندر تمہارے اوپر ہیں, تم کس منہ سے لوگوں سے ووٹ مانگتے ہو؟ پچھلے 5 سال سے آزاد کشمیر کے اندر تمہاری حکومت ہے, کشمیری اپنے بیسک حقوق کو بھی آج ترس رہے ہیں, ان کو بنیادی رائٹس بھی نہیں مل سکے, تو اس کے باوجود آپ آکے پیسے کے زور کے اوپر جلسے کر کے اور لوگوں کے زمینوں کو خرید کر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ الیکشن کو مینوپولیٹ کر لو گے. اب کی بار ایسا نہیں ہوگا. اب کی بار نوجوان قیادت آئے گی, نئی قیادت آئے گی, اور انشاءاللہ ہم کشمیر کے اندر ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں. اور جو پارٹی مستقبل کی حکومت بنانے کے چکروں میں ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی, کشمیریوں یاد رکھنا یہ 3 سال سے پاکستان کی قوم کو بھی سہانے خواب دکھا کر آئے تھے اور بڑے بڑے دعوے کیے تھے. بھول نہ جانا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ پہلے 100 دن میں پاکستان کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. آج 3 سال ہو چکے ہیں, ان کو اپنا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ جانا کدھر ہے, بھٹک رہے ہیں. تو یہ وہی لوگ ہیں, ان کو پہچانیے گا.
انہوں نے کہا تھا یہ ماڈل ٹاؤن کے کیس تو 1 مہینے 2 مہینے کی بات ہے, ہم آپ کو انصاف دے دیں گے. فری میں 2018 کے ووٹ آپ نے لیے تھے, اب کی بار آپ کو پتا چلے گا کہ ووٹ کی اہمیت کیا ہے اور پاکستان عوامی تحریک اور جموں کشمیر عوامی تحریک کی طاقت کیا ہے. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. آپ نے ماڈل ٹاؤن کے اوپر نام تک نہیں لیا. آپ نے کرپشن ختم کرنے کی بات کی تھی, ہم کرپشن کو ختم, آپ کی تو 22 سال کی جدوجہد کرپشن کے خلاف تھی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سزا یافتہ مجرم جو کرپشن کے اندر جس کو سزا ہوئی تھی, جیل سے نکال کے علاج کے نام پر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر آپ کے دور حکومت کے اندر وہ باہر چلا گیا ہے. تو کس منہ سے آپ بات کرتے ہو کرپشن کے خلاف جنگ کی؟ آپ وہ وعدہ فراموش شخص ہو اور وہ پارٹی ہو کہ جس نے کہا تھا کہ نوجوانوں مجھے سپورٹ کرو, میں تمہیں ٹکٹ دوں گا. آپ نے پاکستان کی 70% یوتھ کو پاگل بنایا اور بے وقوف بنایا تھا, اور جب حکومت کے اندر آ گئے تو آپ نے دوبارہ پلٹ کر انہی الیکٹیبلز کو ٹکٹ دیے. وہی کروڑپتی, وہی فیوڈل لارڈز آپ کی پارٹی میں آ گئے اور آپ کی پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیا. یہ وعدہ تو ہم نے پورا کیا ہے کہ ہم نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے. یہ دونوں نوجوان اس وقت کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں, جو ہر گھر تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. ہم وہ پارٹی ہے جس نے نوجوانوں کو ٹکٹ دیا ہے. آپ تو الیکٹیبلز کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے. اور یاد رکھیے گا, کچھ لوگ اسلام کے نام کے اوپر بھی قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش کریں گے. یہ سودا بھی بڑا سستا ہے آج کل. اسلام کا جھنڈا اٹھا لو, ناموس رسالت کا جھنڈا اٹھا لو, لوگوں کو جا کے جذبات کو کھیلو اور ان کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرو اور اپنے سیاسی مقاصد کو پورا کرو. ہم جموں کشمیر عوامی تحریک آپ سب کے سامنے کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ سب کو آؤٹ کریں گے. اس وقت جموں کشمیر کے اندر جہاں جہاں ہمارے کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں, کل انشاءاللہ ہم سمانی میں بھی جائیں گے. ہمارے وہاں بھی بڑے زبردست نوجوان یوتھ ینگسٹر اپنی کیمپین کر رہے ہیں اور میدان عمل کے اندر کھڑے اور لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ پورے کشمیر کے اندر ہم جائیں گے اور 25 تاریخ کی بھرپور تیاری کریں گے. اور انشاءاللہ ہماری تنظیمی نیٹ ورک, ہماری تنظیمی پاور اور ہمارا جذبہ اور جنون آپ کے پیسے سے ٹکرا دے گا. اور 25 جولائی کو یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پیسے کی طاقت کم ہے اور جذبے اور جنون کی طاقت زیادہ ہے. ہم اپنی گفتگو کا اختتام اس شعر پہ کریں گے کہ چلے ہیں ظلم سے لڑنے, چلا کر کشتیاں ساری, پلٹ کر ان راستوں سے واپس ہم نہ آئیں گے, اور ہمارے جذبوں کی حدت سے نکل جائیں گی زنجیریں. یہ بازی جیت کر ہم ساری دنیا کو دکھائیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم. ہماری نوجوان قیادت محترم قاضی شفیق صاحب, آپ کا